السلام علیکم جی. تو جو بندہ اپنی کرسی جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلا رہا ہے, بلبلا رہا ہے, مطلب ہے کہ رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, وہ اپنے ملک کے ہر نیشنل انٹرسٹ کو بھول گیا, اپنے موسنوں کو بھول گیا, سب پر حملے کر رہا ہے, اس آدمی نے ابھی تو یہ نو کانفیڈنس ہے نا, نو کانفیڈنس. وہ ابھی تو الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا کیس باقی ہے, جو یہ گلٹی پروو ہوا پڑا ہے. فورن فنڈنگ ہے, انڈیا سے بھی فنڈنگ ہے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی, اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں 11. ابھی تو وہ کیس کا فیصلہ آنا ہے, اس نے تا حیات اس پہ نااہلی آنی ہے. یہ جو سپریم کورٹ سے چاہ رہا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے ججز پی ٹی آئی کے ورکر بن کر اس کی بات مانے اور آئین کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کر دے جو ہو ہی نہیں سکتی, کہ اس کے خلاف ووٹ ڈالنے والا تا حیات ہی نااہل ہے, یہ خود نااہل ہونے جا رہا ہے. اب یہ کہے گا کہ الیکشن کمیشن بھی امریکی ایجنٹ ہے. اس کو معلوم ہے یہ امریکہ جو کے خلاف جو نعرہ لے کے کھڑا ہوا ہے, اس نے ایک ایک کر کے سارے اداروں پر یہ الزام لگا دینا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے. اب یہ آخری چیز یہ رہتی ہے جو اس نے کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اصل میں امریکی ایجنٹ ہے. یہ پاکستان کی ساری قوم کا یہ جو یعنی 80% سے زیادہ یا 85% سے زیادہ یا 90% سے زیادہ وہ سارا طبقہ قوم کا جو کہ عمران خان کو کہ سیاسی مخالف ہے, اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کو گھر بھیجنا چاہتا ہے, اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے, ساری کی ساری پاکستانی امریکی ایجنٹ ہے. اب یہی یعنی باقی رہ گیا نا اس کا کہنا, باقی تو ہر کوئی امریکی. اچھا, اس آدمی نے جن کو یہ جن پر حملہ آور ہے انہی کی مدد بھی مانگ رہا ہے. اب اہم ترین شخصیت جو ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی, ٹھیک ہو گیا, ان کے ذریعے خبر اب آ گئی ہے, پبلش ہو گئی ہے کہ اس نے ان کو یہ کہا ہے بیچ میں کرائسس ختم کرنے کے لیے کہ اپوزیشن سے مجھے این آر او لے دو, مجھے ریلیف لے دو, عدم اعتماد, تحریک عدم اعتماد, یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لے تو میں 1 مہینے کے اندر اسمبلی بھی توڑتا ہوں اور میں الیکشن بھی اناؤنس کرتا ہوں. یہ تو تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں کہ یہ اس نے میڈیٹر سے, اہم شخصیت سے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن سے میری ڈیل کرا دو کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں اسمبلی بھی توڑتا ہوں اور میں الیکشن بھی کراتا ہوں. ٹھیک ہے, اپوزیشن نے یونینیمسلی اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا کہ نہیں, اب نہیں. تم دوسروں کو این آر او این آر او این آر او, کس قدر جھوٹا آدمی. یہ 35 پنکچر سے شروع ہوا وہ بندہ, میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. اب خود این آر او مانگ رہا ہے کہ مجھے راستہ دے دو. اس کا ترجمانوں کی جو بریگیڈ ہے, اس ترجمانوں کی بریگیڈ کا سرکاری وزیر اعظم کا اپوائنٹ کیا ہوا بریگیڈیئر جو کہ بدتمیز ترین آدمی ہے, شہباز گل, شہباز گالی اس کا نام رکھا ہے, سعید غنی نے پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق, بہت اچھا نام شہباز گالی. یہ شہباز گالی پکڑا گیا ہے کہ یہ امریکی یونیورسٹی سے $1,24,000 سالانہ تنخواہ وصول کرتا رہا ہے جو اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں بتائی. دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والی بریگیڈ کا جو ہیڈ ہے شہباز گالی, وہ شہباز گالی امریکی یونیورسٹی سے $1,24,000 سالانہ تنخواہ لیتا رہا ہے جو اس نے الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر ہی نہیں کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت. دوسروں کو برا کہنا, این آر او نہیں دوں گا, این آر او کے لیے منتیں کرنی, اور جو اپنا رکھا ہوا ترجمان وہ چور ہے, یعنی وہ اس نے تفصیلات ہی نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی حقیقت. اچھا جی, اب لوڈ شیڈنگ شروع ہے پاکستان میں اس وقت. اب یہ لوڈ شیڈنگ کو کہیں گے کہ یہ بھی امریکہ کی سازش ہے, اور لوڈ شیڈنگ پہ یہ کہیں گے کہ یہ تو امریکہ کے جو غلام اور زرخرید ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف اداروں کے سربراہ, وہ سارے امریکی سازش میں شریک ہیں, اور یہ لوڈ شیڈنگ امریکی سازش ہے. اب آگے مہنگائی کو بھی جی کہے گا یہ تو امریکی سازش ہے. اب یعنی یہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جھوٹ میں ان لوگوں کو جو دیانتداری سے اس پر یقین رکھتے ہیں, لوگ ہیں نا, پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس تو ہے.
اب وہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے جو اس کو واقعی سچا سمجھتا ہے، اب یہ مجھ سے مت سوال کیجیے گا کہ یہ جو سپورٹ بیس ہے کیا ان کے پاس ذہن نہیں ہے، کیا ان کے پاس شعور نہیں ہے، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ اور میرے بھائی، ایک استاد کا شعر میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ ہم پیر پرست مسیحاؤں کا انتظار کرنے والے پچھلی صدیوں کی قوم ہے شعوری طور پہ، یعنی ایک پیر کا ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہماری بھی منافقت کے ویسے کوئی میچ نہیں ہو سکتا۔ جس سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ صرف ہم منہ سے بیان کرتے ہیں، اعمال پہ ذرا غور کیجئے۔ انسانوں میں دیوتا ڈھونڈتے ہیں، لیڈرز میں مسیحا چاہیے، اور مسیحا بھی وہ جس کا آسمان سے رابطہ ہو۔ واہ 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 واہ، صدقے ایسے ایمان کے مسیحاؤں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عشق جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس اس آدمی سے کرتا ہے، اور وہ اس کی کسی بات پہ کوئی لاجک اپلائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کے نزدیک بس عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ عمران خان کو ٹھیک اور سچا سمجھنے والے جو دیانتداری سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور سچا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ ان کو یہ کیا بتا رہا ہے؟ ان کو یہ اپنے ملک کی فوج کے خلاف کر رہا ہے، اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو کھلے عام یہ اپنی ملک کے الیکشن کمیشن کے بھی خلاف کر رہا ہے، عدالتوں کے بھی خلاف کر رہا ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر رہا ہے کہ یہ امریکی غلام ایجنٹ ہیں، یہ انہوں نے پیسہ پکڑا ہے امریکہ سے اس کو نکالنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماننے والوں کے شعور میں زہر کے وہ ٹیکے لگا رہا ہے جو ان کو زندگی میں آگے کہیں کا رہنے نہیں دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے لوگ جن کی توہین کی گئی، جن کی بے عزتی کی گئی، جن کو ہتھکڑیاں لگائی، مطلب جلا وطن سب کچھ تو کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، اس کے باپ کو پھانسی دی جنرل ضیاء نے، جو مظالم کیے گئے، نصرت بھٹو کا پولیس تشدد مار کے سر سے خون بہتا رہا۔ اتنی تلخی کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لہجے یا کسی بیان میں آپ نے دیکھی؟ اس کا سگا بھائی مرتضیٰ جو کہ دہشت گردی کی طرف چل پڑا المرتضیٰ بنا کے، اور افغانستان میں اس نے تیاریاں کی کہ وہ حملہ کرے گا، وہ اپنے سگے بھائی سے اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا۔ ان کے اختلافات کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو پیس اور امن کی بات کر رہی تھی، دہشت گردی کی حمایت نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ ظاہر ہے کہ جذباتی تھا، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، بیٹا تھا، ری ایکشن میں آ گیا۔ لیکن محترمہ نے کبھی کوئی بات کی؟ نواز شریف کیا نہیں کہہ سکتا؟ مجھے یہ بتائیے، لندن بیٹھا ہے نا، لوگوں کے نام لے لے کر وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ ایک پریس کانفرنس تھی نا، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اور اہم ترین مواقع پہ رہا ہوا ہے۔ کون سا قومی راز اس کو ایسا ہوگا جو اس کے علم میں نہیں ہے؟ اس طرح کے انتقام نے کیا اس کو اندھا کیا؟ شہباز شریف، ایک واقعہ تو مجھے بالکل یاد ہے، یعنی جیلیں جو اس نے کاٹی ہیں وہ تو کاٹی ہیں اس عمر میں، وہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اٹیک، جس وقت ایک ریڈ ہوئی تھی، 2.5 یا 3 سال ہو گئے ہیں، حمزہ کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے، اور بالکل مطلب میڈیا دکھا رہا تھا بغیر کسی وارنٹ، بغیر کسی، حمزہ شہباز شریف قریب اس کے بیٹے کو پکڑنے آ گئے۔ شہباز شریف گھر پر موجود تھا، ڈی ایس این جیز کھڑی ہوئی تھی، کور کر رہی تھی اس کے گھر کے سامنے۔ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ نہیں کیا، ایک بیان نہیں دیا، بیٹھا رہا۔ نواز شریف یہاں کیا نہیں بول سکتا؟ فضل الرحمان کیا نہیں بول سکتا؟ بے نظیر کیا نہیں بول سکتی تھی؟ وہ بھائی جو قومی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے سینے سمندروں کی طرح ہوتے ہیں،
وہ اپنے اوپر جسمانی تکلیف کو، اپنی اولاد کی تکلیف کو، اپنے والدین تک کی تکلیف کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کی تکلیف کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، سیاسی مقابلہ کرتے ہیں، سیاسی مقابلہ. ملک کے جو مستقل آپ کہیے جو امیج ہے اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں لاجک مانگتی ہیں، شعور مانگتی ہیں، ٹھنڈا دل مانگتی ہیں، غور و فکر مانگتی ہیں. وہ ہمارے پی ٹی آئی کو جو عاشق اور سپورٹ بیس ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اب وہ یہ کہیں گے کہ شہباز گل کے خلاف بھی سازش ہو گئی، وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان تو این آر او مان ہی نہیں سکتا، ساری خبریں جھوٹی ہیں، حالانکہ وہ مانگ رہا ہے لیکن نہیں. تو چلیے بس مطلب ہے یہی ہو سکتا ہے کہ نفرت کا، زہر کا، جھوٹ کا، وہ اس طرح کے لوگ یار تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں. بدترین لوگ. کل جس اسٹیبلشمنٹ کے یہ وارثت کے جاتے تھے، ہر بات پہ ان کا یعنی ان پر ان کی سیاسی پالیسی پر تنقید کرنے والے کو بھی غدار کہتے تھے. آج یہ اس سیاست کو بیچ میں سے نکال کے براہ راست حملہ آور ہو چکے ہیں اور خود کیا ہے؟ پکڑا گیا نا، شہباز گل بھی پکڑا گیا. اب آپ لیجئے لوڈ شیڈنگ کے مزے، اور مطلب ہے لکی آپ ہوں گے کہ اگر اس کی ایک زمانے میں الطاف حسین کی تقریریں ہوتی تھیں بڑی پینفل، اور خاص طور پہ وہ جن کو رپورٹنگ کرنی ہوتی تھی وہ تو پھنسے ہوتے تھے، دیکھنی پڑتی تھی. اب اس کی عذاب ہے یہ تقریر، جس کے بارے میں بہرحال خبر ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آج کی تقریر میں وہ خط والی بات جو ہے اس سے شاید مکر جائے. اس طرح کی خبریں ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن لیٹس سی کیا نکلتا ہے. جی پہاڑ کھود رہا ہے، نکلتے ہیں کیا نکلتا ہے. پھر اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.